السلام علیکم، دکھا رہی آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ تیری سادگی پہ ناز ہے، ہنا شاہد۔ مکمل ناول، چھوٹا سا ناول ہے، مکمل ہے، اچھا ہے۔ خبرو اور وہ خوبصورت جوان تھا وہ۔ خاندان میں سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، خاص طور پر تہمینہ بیگم اپنی اکلوتی بیٹی ہانیہ لیاقت کے لیے زارون لیاقت کی خواہش مند تھی۔ ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کے لیے وہ چند روز سے ہانیہ کو بار بار ہدایات بھی کری جا رہی تھیں۔ زارون آئے گا تو اس کا اچھے سے خیال رکھنا، اس کے آگے پیچھے پھرنا، ہر وقت ماڈرن لباس زیبتن کیے اپنی اداؤں سے اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کیے رکھنا۔ تہمینہ بیگم اسے سمجھا رہی تھیں جبکہ ہانیہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں مشغول تھی۔ ٹیک اٹ ایزی مام، زارون صرف میرا ہے، میرے علاوہ وہ جائے گا بھی کہاں؟ وہ غرور سے گویا ہوئی، جس پر تہمینہ بیگم نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ لیاقت ہاؤس میں 3 خاندان رہتے تھے۔ سب سے بڑے حامد لیاقت اپنی بیگم تہمینہ لیاقت اور اکلوتی بیٹی ہانیہ لیاقت کے ساتھ۔ وہ دونوں ہی نٹکھٹ اور غرور کی دولت سے مالا مال تھی۔ منجلے بھائی زاہد لیاقت جو 10 سال قبل امریکہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے، ان کی بیگم عالیہ کے انتقال کے بعد وہ اپنے اکلوتے بیٹے زارون لیاقت کو لے کر امریکہ چلے گئے۔ سب سے چھوٹے بھائی راشد لیاقت جن کی بیٹی زارینہ لیاقت اپنی سادگی پسند والدہ تانیہ بیگم کے ساتھ اسی محل کے اپارٹمنٹ میں قیام پذیر تھیں۔ راشد لیاقت کا انتقال زارینہ کی پیدائش کے 2 دن بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا۔ خاندان بھر کے لوگوں نے تانیہ بیگم کو ایک منحوس لڑکی پیدا کرنے کا طعنہ مار کر خاندان سے الگ تھلگ کر دیا۔ ہر قسم کی عیش و عشرت چھین لی گئی۔ گھر کے باقی افراد کی نسبت ان دونوں ماں بیٹیوں کی زندگی بہت مختلف تھی۔ وہ ملازموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھیں۔ تانیہ بیگم خود تو صبر و تحمل کی مورت تھیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اسی طرح کی تھی۔ زارینہ ایک باحیا لڑکی تھی، سادگی اس کی رگ رگ سے عیاں تھی۔ لیاقت ہاؤس کا ماحول انتہائی لبرل تھا، خواتین کو مکمل آزادی حاصل تھی، جبکہ سب مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ بالخصوص تہمینہ بیگم اور ان کی بیٹی ہانیہ ان میں سر فہرست تھیں۔ زارون اپنے والد کے ساتھ امریکہ میں سیٹل تھا، جبکہ زارینہ اپنی ماں کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی گھر کے دیگر افراد سے قدرے مختلف تھیں۔ لیاقت ہاؤس میں آئے روز نائٹ پارٹیز ارینج کی جاتی۔ ان پارٹیز میں ناچ گانا عام تھا۔ تہمینہ بیگم نے تانیہ کو مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ حامد لیاقت کی طرف سے انہیں کوئی روک ٹوک نہ تھی، لیکن ان سارے ہنگاموں سے زارینہ اور اس کی ماں الگ تھلگ ہی رہتی تھی۔ تہمینہ بیگم نے انہیں باورچی خانے تک ہی محدود کر رکھا تھا۔ وہ کچن کا سارا کام ختم کر کے اپنے اپارٹمنٹ چلی جاتی۔ تانیہ بیگم کو بس ایک ہی فکر تھی، اور وہ زارینہ کے اچھے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعا گو رہتی۔ زارون کو لیاقت ہاؤس آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ امریکہ میں اتنے سال قیام کے باوجود وہ اس ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ 5 وقت کا نمازی، ہر ایک کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرتا۔ ایک دو بار کچن میں کام کرتے ہوئے اس کی ملاقات تانیہ بیگم سے ہوئی تو تانیہ بیگم اس سے بہت متاثر ہوئی۔ ان کے دل کی کسی گوشے میں ایک خواہش نے جنم لیا کہ کاش زارینہ کی شادی زارون کے ساتھ ہو جائے، مگر اس خیال کو جلد ہی انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ تہمینہ بیگم ہانیہ کے لیے زارون کی خواہش مند ہے۔ آج تہمینہ بیگم نے لیاقت ہاؤس میں ایک نائٹ پارٹی ارینج کروائی، جس میں انہوں نے ہانیہ کے تمام یونیورسٹی فیلوز اور فرینڈز کو مدعو کیا، گویا یہ ینگ پارٹی تھی۔ ہانیہ ماڈرن لباس کے ساتھ میک اپ کی زیبائش و آرائش میں مشغول تھی۔ تہمینہ بیگم لان میں انتظامات کی جانچ پڑتال کر رہی تھیں۔ تانیہ بیگم کی طبیعت صبح سے ہی ناساز تھی، اس لیے زارینہ کچن میں مختلف ڈشز بنانے میں مشغول تھی۔ جب زارون بے دھیانی سے کچن میں داخل ہوا، محترمہ، کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے مجھے؟ زارون نے اس ادب سے استفہامیہ انداز میں کہا۔ یکدم کچن میں گونجنے والی اس مردانہ آواز سے زارینہ ڈر گئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ صحیح طرح سے دھرتے ہوئے گلاس میں پانی بھرا اور میز پر بے رغبتی سے رکھ دیا۔ زارون نے صرف ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سفید قمیض شلوار اور لائٹ پنک شفون دوپٹہ لیے وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ اس پر گلابی رنگت، گول موٹی موٹی آنکھیں، تیکھا ناک اور سرخ اناری ہونٹ۔ ایک نظر میں وہ اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ زارون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک بڑے سے دیچکے میں چمچ ڈالنے میں مصروف تھی۔ اس نے مڑ کر غصے سے زارون کی طرف دیکھا۔ مسالے سے لبریز چمچ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، تہمینہ بیگم کچن میں داخل ہوئے حقارت سے زارینہ کی طرف دیکھا۔
پھر اپنی نظروں کا زاویہ زارون کی طرف کرتے ہوئے قدرے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، زارون بیٹا خیریت؟ تم اور یہاں؟ تہمینہ بیگم کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھی بھی نمایاں تھے، جسے وہ بناوٹی مسکراہٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے یا پھر ہانیہ کو بتا دیتے۔ وہ بھی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زارون قدرے سنجیدگی سے بولا، اٹس اوکے تائی جان، بس پانی چاہیے تھا، وہ محترمہ نے مجھے پلا دیا ہے، شکریہ۔ وہ گلاس میز پر رکھتے ہوئے دھیمے سے مسکراتے ایک نظر زارینہ پر ڈالتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا، مگر زارینہ کی سختی کا مکمل سامان کر گیا تھا۔ تہمینہ بیگم کی توپوں کا رخ زارینہ کی طرف ہو گیا تھا۔ تمہاری ماں کدھر ہے؟ انہوں نے نخوت سے پوچھا۔ وہ تائی جان، امی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ قدرے محتاط انداز میں کھویا ہوئی۔ کتنا کام رہ گیا ہے کچن میں؟ تہمینہ بیگم کے انداز بیان میں نفرت اور حقارت نمایاں تھی۔ بس ختم ہو گیا ہے، زارینہ نے مختصر سا جواب دیا۔ سارا کام ختم کر کے جلدی سے اپارٹمنٹ میں چلی جانا اور دوبارہ مجھے باہر نظر نہ آنا۔ تہمینہ بیگم نے حکمیہ انداز میں کہا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی، جبکہ زارون کچن سے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ تانیہ چچی کی ناساز طبیعت نے اسے بے چین کیا تو اس کے قدم خود بخود لیاقت ہاؤس کے چیک سائٹ پر بنے الگ تھلگ اس اپارٹمنٹ کی جانب چلے گئے۔ چچی جان، آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے؟ زارون پرشکوہ انداز میں تانیہ بیگم سے پوچھ رہا تھا، جو بستر پر لیٹی مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ توقف سے بولی، معمولی سا بخار تھا، اب تو اتر گیا ہے، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے زارون کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ آپ نے دوا لی ہے؟ زارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ زارینہ نے کھلا دی ہے دوائی مجھے، تم پریشان مت ہو۔ زارینہ کا نام لبوں پر آتے ہی وہ دھیمے سے مسکرانے لگی۔ چچی، یہ زارینہ ہے کدھر؟ مجھے پاکستان آئے ہوئے مہینہ ہونے والا ہے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ زارون ادھر ادھر دیکھنے لگا، جس پر تانیہ بیگم نے قدرے سنجیدگی سے اسے بتایا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ کچن میں گئی ہے، تہمینہ بیگم نے اسے بلوایا تھا۔ وہ تفصیلات بتا رہی تھی۔ اچھا، تو وہ محترمہ ہے زارینہ؟ زارون نے دل ہی دل میں کہا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ اسی دوران اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور زارینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے تھکن واضح تھی۔ آ گئی زارینہ، تانیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو زارون نے فوراً سے دروازے کی طرف دیکھا۔ زارینہ کی نظر جب زارون پر پڑی تو وہ قدرے سنجیدہ انداز میں دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے اندر کی طرف دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تانیہ بیگم کو زارینہ کا یہ رویہ قدرے ناگوار لگا۔ زارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زارینہ کو اس کے یہاں آمد قدرے ناگوار لگی ہے، لہٰذا وہ جلدی سے اٹھا۔ کہاں چل دی ہے؟ تانیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ چچی، اب میں چلتا ہوں، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ خدا حافظ کہتا اور تیزی سے اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ پار کر گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لیاقت ہاؤس میں داخل ہو گیا، جہاں چہل پہل اور گہما گہمی کا سا سما تھا۔ لان میں رات ڈھلنے کے باوجود بھی دن کا سا سما تھا۔ برقی کمکموں نے ہر طرف اجالا کر رکھا تھا۔ ہانیہ کے سارے فرینڈز آ چکے تھے، لاؤڈ آواز کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم بج رہا تھا۔ زارون کچھ دیر پہلے تہمینہ بیگم کے اصرار پر پارٹی میں شامل ہوا تھا۔ وہ اس قسم کی پارٹیز کا عادی نہ تھا۔ ڈرنک کا بے دریغ استعمال، تہمینہ بیگم، حامد لیاقت اور ہانیہ سب پارٹی کو انجوائے کرنے میں مگن تھے۔ ہانیہ اپنے فرینڈز کے ہمراہ ڈانس کرنے میں مشغول تھی۔ برہنہ لباس اور ڈرنک کے نشے نے اسے تہذیب اور حیا کے دائرے سے کہیں باہر نکال دیا تھا۔ ایک سے دو بار اس نے زارون کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ناچنے اور ڈرنک کرنے پر اکسایا تو وہ ضبط کا پیمانہ تھامے انکار کرتا رہا۔ تہمینہ بیگم کو زارون کے بدلتے ہوئے تیور صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے زارینہ کو اس کی نظروں میں گرانے کے لیے ایک ترکیب سوچی، جس سے زارون پر یہ واضح ہو جائے کہ ہانیہ ہی ایک کانفیڈنٹ لڑکی ہے، جو سوسائٹی میں اس کے ساتھ قدم ملا کر چل سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور اس کے کان میں کچھ بولتے ہوئے اسے فوراً سے اس پر حکم پر عمل کرنے کو کہا۔ چند ہی لمحوں بعد زارینہ ٹرے میں ڈرنک کے کچھ گلاس سجائے ڈرنک سرو کرنے کے لیے بے ہنگم انداز میں ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک نظر زارینہ کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے دوست کو اشارہ کیا، جو رقص کرتے ہوئے دھیرے سے زارینہ کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ کر اسے ٹیبل پر رکھا اور پھر اس نے زبردستی زارینہ کا نازک سا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے رقص کرنے پر زبردستی مجبور کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے،
سارینا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ گھبراہٹ اس کی آواز سے عیاں ہو رہی تھی۔ زارون کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے سارے دوست سارینا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ تہمینہ بیگم اور حامد لیاقت ڈرنک کرنے نشے میں مگن رقص میں مصروف تھے۔ تبھی اس ناہنجار انسان نے زارینہ کا دوپٹہ زور سے کھینچا اور اسے بے آبرو کرتے ہوئے دوپٹے کو زمین پر پھینک دیا۔ زارینہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ جس کے سر کا ایک بھی بال کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ بھری محفل میں ننگے سر کھڑی تھی اور اسے بے آبرو اس کے اپنے رشتہ داروں نے کیا تھا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ زارون کے ضبط کا پیمانہ ٹوٹا تو وہ غصے سے بپھرتے ہوئے آگے بڑھا۔ زمین پر گری ہوئی اس کی ردا اس کے دوپٹے کو اٹھا کر زارینہ کے سر پر رکھا اور اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں اسے لان سے لے کر باہر آ گیا۔ زارینہ کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا، وہ ہچکی در ہچکی مسلسل رو رہی تھی۔ تمہیں کس نے بولا تھا ان آوارہ لوگوں کی محفل میں آؤ؟ وہ غصے سے چیخا، جبکہ دوسری طرف زارینہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تم ان کی نوکر نہیں ہو، اس گھر کے فرد ہو، راشد لیاقت کی بیٹی ہو تم۔ سنا تم نے؟ راشد لیاقت کی بیٹی ہو تم۔ وہ الفاظ پر زور دیتے ہوئے اسے اپنی شناخت، اپنے وجود کے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ زارون کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اچانک ہی اس نے اپنے وجود کو اس کے آہنی بازوؤں کی گرد سے چھڑوا لیا اور سرخ ہوتی ہوئی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے وہ بہت کچھ بول دینا چاہتی تھی، مگر پھر خاموشی کے اس قفل کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ پار کر گئی۔ زارون لیاقت اس کی آنکھوں سے بیان ہونے والا ہر ستم خاموشی سے پڑ گیا تھا۔ وہ ندامت اور شرمندگی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ زارینہ اور تانیہ چچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے احساس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہ گیا۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے روٹھ ہی گئی تھی۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ زارینہ نے اپنی ماں سے کچھ نہیں بولا تھا، لیکن وہ خود بہت خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ بیگم کو چند دنوں سے زارینہ کی یہ خاموشی گھلنے لگی تھی، لہٰذا آج انہوں نے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھ لی۔ زارینہ کیا ہوا ہے؟ تہمینہ بھابھی نے کچھ بولا ہے تمہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ سوالوں کی ایک بوچھاڑ تھی جو تانیہ بیگم نے اس کے سامنے کر دی۔ کچھ نہیں ہوا امی، وہ بات ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اچانک ہی اسے وہ رات اور اس رات کو ہونے والی ہر بات یاد آ گئی۔ ہانیہ اور تانیہ بیگم کی عیاش زندگی کے مناظر نے اس کی روح کو اندر تک گھائل کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو تانیہ بیگم سے کہاں چھپ سکے تھے۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تانیہ بیگم نے فکرمندانہ انداز سے پوچھا تو وہ جھٹ سے بول پڑی، امی مجھے اب اس جگہ سے، تائی جان سے، ہانیہ سے ڈر لگنے لگ گیا ہے، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی۔ امی آخر تایابو کو یہ سب کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ اس بے حیائی کو لبرلزم کا نام دے کر اپنی دنیا اور آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ تبھی تانیہ بیگم اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی، چھوڑو نا زرینہ، تم بیٹی اپنا خون کیوں جلا رہی ہو؟ جس لوگوں کی ایسی بری خصلتیں ان کی شخصیت کا جز بن جائیں تو پھر ایسے لوگوں کی حالت پر جلنے کوڑنے یا ان کی اصلاح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو مکمل گمراہ ہونے سے بچا لے اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تانیہ بیگم نے اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زارینہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے اپنی روح پر پرسکون ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زاہد لیاقت کی دلی آرزو تھی کہ زارون اپنے ہی خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے۔ انہوں نے اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ زارون جب سے پاکستان آیا تھا وہ روزانہ رات کو زاہد لیاقت کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتا تھا، انہیں یہاں کی صورتحال کے بارے میں پل پل کی خبر بھی دے رہا تھا۔ لہٰذا آج زارون نے سب کو لیاقت ہاؤس کے ٹی وی لاؤنج میں اکٹھا کیا تھا۔ حامد لیاقت، تہمینہ بیگم، ہانیہ، تانیہ چچی اور زارا کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ پہلے تو زارا نے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ زارون، ہانیہ اور تہمینہ بیگم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر تانیہ بیگم کے اصرار پر وہ بھی ساتھ چلی آئی۔ تہمینہ بیگم کو تانیہ اور زارا کا وجود اپنے ٹی وی لاؤنج میں کھل رہا تھا، مگر زارون کے سامنے بناوٹی مسکراہٹ سجائے وہ ضبط کا دامن تھامے بیٹھی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس وقت آپ سب کو زحمت دی۔ زارون نے بات شروع کی تو تہمینہ بیگم جھٹ سے بولی، ایسی بات نہیں ہے زارون، تم نے ضروری بات کرنے کے لیے ہی بلایا ہوگا اس وقت ہم سب کو۔
جی وہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد میری فلائٹ ہے۔ زارون کی بات سن کر ہانیہ فوراً سے بولی، واٹ زارون، دیٹس ناٹ فیئر۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ حامد لیاقت، تہمینہ بیگم، حتیٰ کہ تانیہ چچی بھی حیران تھی۔ اس سب کے برعکس زارینہ کے چہرے پر طمانینت کے تاثرات تھے۔ زارون نے ایک نظر غلط زارینہ پر ڈالی اور اس کے چہرے پر وہ اطمینان و سکون دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ڈیڈ نے مجھے شادی کرنے کے لیے پاکستان بھیجا تھا، کیونکہ ڈیڈ کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کروں تو ان کے خاندان کی کسی لڑکی سے، اور ان کی بہو کو لے کر امریکہ واپس آؤں۔ زارون کی یہ بات سن کر ہانیہ کے چہرے پر فتح اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے خود پر مکمل یقین تھا کہ زارون اس کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کر ہی نہیں سکتا۔ بچپن سے ہی وہ یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی، اس لیے تو اس نے خود کو زارون اور امریکن تہذیب و ثقافت کے لوگوں جیسے ڈھالا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تہمینہ بیگم بھی پرمسرت تھی، انہیں جیت کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی زارون بولا، میں نے ڈیڈ کی مشاورت اور پسند سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی شریک حیات صرف اور صرف زارینہ کو بناؤں گا۔ زارون کے یہ الفاظ گویا سب پر ایٹم بم کی طرح گرے۔ زارینہ نے اچانک سے سر اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا، جس پر ہانیہ نخوت سے اٹھی اور حقارت سے بولی، زارینہ جیسے تکیہ نوسی، 2 ٹکے کی لڑکی سے تم زارون لیاقت، تم شادی کرو گے؟ اس کے لہجے سے حقارت واضح تھی۔ تہمینہ بیگم تو دنگ تھی زارون کے اس فیصلے پر۔ زارون کو ہانیہ کی بات پر بہت غصہ آیا تھا، تبھی وہ ضبط کے تمام پیمانے توڑ کر غصے سے بولا، اگر زارینہ جیسی باحیا اور باکردار لڑکی دقیانوسی ہے تو ہانیہ زاہد لیاقت، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ زارون نے ہاتھ کے اشارے کرتے ہوئے اسے اپنا محاسبہ کرنے کی تلقین کی۔ زارینہ نے سر اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا۔ زارون پھر سے بولنے لگا، ہاں میں زارینہ سے شادی کروں گا۔ مجھے اس کی سادگی پر، اس کی شرم و حیا پر، اس کے کردار پر ناز ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لڑکی ہے۔ میں کا کوئی بھی مرد اپنی شریک حیات کے طور پر ایسی ہی لڑکی کا انتخاب کرے گا۔ زارون کے الفاظ تانیہ چچی کی عمر بھر کی ریاضت کا وسیلہ تھے۔ خدا نے ان پر کرم کر دیا تھا۔ زارینہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ سوری ٹو سے تائی جان، آپ نے اور تایا ابو نے ہانیہ کی تربیت بہت غلط کی ہے۔ شراب تو اسلام میں حرام ہے۔ میں اور ڈیڈ امریکہ جیسے ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی شراب کیا کسی بھی نشہ اور ڈرنک کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اور آپ مسلم ملک میں رہتے ہوئے اپنی تہذیب اور قدروں کو پامال کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے تو اس خاندان کی عزت اور ناموس کو لبرلزم کے نام پر روند ڈالا ہے۔ میں ان تمام الفاظ کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مگر خدا سے ہمیشہ دعا گو رہوں گا کہ آپ کو ہدایت نصیب ہو اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زارون کے الفاظ بجلی کی طرح گونج کر تہمینہ بیگم اور حامد لیاقت کو شرمندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ ہانیہ کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تو وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پھر زارون نے تانیہ چچی کی طرف رخ کیا، جن کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو امڑ آئے۔ چچی، مجھے اور ڈیڈ کو آپ کی تربیت پر ناز ہے۔ تانیہ بیگم نے خوشی سے زارون کا ماتھا چوم لیا اور زارون کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ زارینہ نے نظر بھر کر زارون کو دیکھا، جس کی نگاہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، تیری سادگی پہ ناز ہے مجھے۔ زارینہ نے تشکر آمیز مسکراہٹ سے زارون کی طرف مسکرا کر دیکھا، جس پر وہ بھی زیر لب مسکرانے لگا۔